أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی ہماری یہ تیسری نشست. کل گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ قرآن مقدس کی جب تلاوت کی جائے تو اس تلاوت کے موقع پر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اللہ کے دربار میں درخواست کی جائے. یہ پناہ کیوں چاہی جاوے، اس پر ایک بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ انسان کا ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے اور اس کا ایک باطنی دشمن ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ظاہری دشمن سے تو ہم کسی طرح نمٹ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا باطنی دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس سے نمٹنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن قربان جائیے مذہب اسلام کی اس عظیم تعلیمات پر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ظاہری ایک باطنی دشمن سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بتلایا، وہیں ایک ظاہری دشمن سے بھی نمٹنے کا طریقہ بتلایا ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ دنیاوی طریقے تو بہت ہے کہ راستے سے دھکا دے کر کے کسی کو ہٹا دیا جائے یا کوئی اور طریقہ اپنایا جائے. یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اس میدان میں بھی کہ آپ اپنے ظاہری دشمن سے جو انسان نما دشمن ہے اس سے نمٹنا ہے تو کس طرح نمٹیں گے، اس کا بھی ایک عجیب و غریب طریقہ بیان فرمایا. اور وہ بھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی پر اتر آیا ہے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر اتر آیا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے اوپر اتر آیا ہے یا آپ کی مار پٹائی کرنے کے اوپر وہ اتر آیا ہے، قرآن اس سے نمٹنے کا ایک بہت ہی شاندار طریقہ بیان کر رہا ہے جسے آج کل کے معاشرے اور سماج میں اپنانے کی بے حد ضرورت ہے. کیا ہے وہ طریقہ؟ قرآن کہتا ہے خذ العفو. سب سے پہلے تو جس دشمن نے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے یا وہ جو آپ کو اذیت اور تکلیفیں پہنچانا چاہتا ہے، جو آپ کو جانی مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بے شک یہ بہت ہی برا کام وہ کر رہا ہے، لیکن مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ خذ العفو، اسے معاف کر دو. سب سے پہلے عفو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے آپ کے ساتھ، اس کو آپ اپنے دل و دماغ سے پہلے نمبر پر مٹا دیجئے. خذ العفو، عفا یعفو عفوا، معنی بالکل صاف کر دیجئے. دماغ سے وہ بات نکال دیجئے کہ اس انسان نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تھا. یہ قرآن کا طریقہ ہوا خذ العفو. اور پھر
اس کے بعد قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اس کی خدمت میں جاؤ، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اسے اچھائی کا حکم دو، اس کو بھلی باتیں سمجھاؤ کہ بھائی کسی کے ساتھ دشمنی ایک حد تک ہوا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتی ہے، اس بات کو اب بند کر دیا جائے۔ آپ گالی گلوچ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اب آپ گالی گلوچ کا کام بند کر دیجئے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے سباب المؤمن فسوق، مومن کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، مومنوں کو برا بلا کہنا، یہ ایمان والوں کا، اچھے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو فاسقوں کا کام ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کافروں کا کام ہے، کافروں والا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ خود نبوت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومنوں کو برا بلا کہنا، ارے مومن کو کیا، کسی کو بھی برا بلا کہنا۔ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب و شتم یعنی کہ گالی گلوچ کرنا یہ کسی ایمان والے کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ فاسقوں کا شیوا ہے۔ وقتالہ کفر، اور کسی کو مارنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو دبوچ لینا یا کسی کو دبا دینا اور کسی کو اپنے قابو میں ناحق طور پر کر لینا، کنٹرول کر لینا اور اس پر ظلم کرنا، اس کے اوپر زیادتی کرنا، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ ایک کافر کا کام تو ہو سکتا ہے، ایک مشرک کا کام تو ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے خذ العفو، سب سے پہلے تو اسے معاف کر دو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور دوسرے نمبر پر اس سے جا کر کے کہو کہ بھائی اچھائیاں یہ ہیں اور برائیاں یہ ہیں، اچھائیاں اچھے آدمی اپنایا کرتے ہیں اور برائیاں برے آدمی اپنایا کرتے ہیں، یہ دو کام پہلے نمبر پر کرنے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آدمی اکھڑ قسم کا ہے تو لڑنے والا اور جھگڑنے والا ہی ہے تو، اور آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو، قرآن اس سلسلے میں بہت ہی صاف انداز کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر وہ آپ کی بات سمجھنے میں نادان ثابت ہوا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھنے میں بے عقل ثابت ہوا ہے، اس کے دماغ اور اس کے بھیجے میں تمہاری اچھائی اور تمہاری ٹھیک بات نہیں اتر رہی ہے، تو قرآن ایسے انسان کو جاہل کہتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے اعراض کیجئے، جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ کے اوپر یہ بات بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ایسے لوگوں سے سابقہ پڑھے تو قالوا سلاما، ان سے کہہ دیجئے کہ سلام، یعنی ہمارا اور تمہارا بس سلام ہی کا تعلق رہے گا، اور زیادہ ہم تم سے تعلق اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ تمہارے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے بھلائیاں لا کر کے رکھی، مگر اس کے باوجود بھی ان بھلائیوں کو قبول کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو میرا قرآن کہتا ہے ایسے مخاطبین سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو یہ قرآن نے ظاہری دشمن سے، جو ہمارا انسان کی شکل کا دشمن ہوا کرتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اور اس کو قابو میں کرنے کے لیے یا اس کو اپنا جگری دوست بنانے کے لیے یہ طریقہ بیان فرمایا۔ اور رہا سوال ہمارا باطنی دشمن، اچھا ظاہری دشمن سے نمٹنے کا ایک اور طریقہ قرآن نے بیان فرمایا، اور ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کتنی شاندار بات قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھو دو باتوں کا کمپیریزم ہو رہا ہے یہاں پر، دو باتوں کے درمیان میں حد قائم کی جا رہی ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی ہے اور برائی ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی یہ دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا ہے اور برا ہے، اچھائی ہے اور برائی ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کبھی بھی برائی کا بدلہ، کبھی بھی اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اور کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دونوں باتوں کا بدلہ اگر دیا جا سکتا ہے تو اچھائی ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے،
اگر آپ کے ساتھ کوئی بدزبانی کر رہا ہے، اگر پسے پردہ پیٹھ کے پیچھے آپ کی کوئی غیبت کر رہا ہے اور آپ کے خلاف میں کوئی بغاوت کر رہا ہے، آپ کے خلاف میں ماحول قائم کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ بھی اس کی برائی کرنے لگ جاؤ اس کی پیٹھ کے پیچھے، آپ بھی اس کے خلاف کے اندر بدگوئی کرنا شروع کر دو، آپ بھی اس کے خلاف میں گالی گلوچ شروع کر دو، آپ بھی اس کی غیبت کرنا شروع کر دو۔ نہیں، میرا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ایسی برائی کرنے والے کا بدلہ بہت ہی اچھے طریقے سے دیا جائے۔ اگر وہ آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، آپ سامنے جا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعائے سلامتی اس کے سامنے پیش کیجئے۔ میرے نبی کی بتلائی ہوئی دعا ہے، بڑے سے بڑا اور سخت سے سخت پتھر دل رکھنے والا دشمن بھی تمہارا دوست بننے کے اوپر مجبور ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے اندر اور اس دعائے سلامتی کے اندر اتنی زبردست تاثیر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ادفع باللتی ہی احسن، فإذا الذی، ہوگا کیا؟ آپ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، وہ شخص جس کے درمیان میں تمہاری اور اس کی دشمنی ہے، بینک وبینہ عداوۃ، تیرے اور اس کے درمیان میں اگر کوئی دشمنی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کأنہ ولی حمیم، یہ تیرا غمخوار دوست بن جائے گا، تیرا غمخوار دوست بن جائے گا۔ نتیجہ یعنی کیا نکلا معلوم؟ کہ کل تک تیری برائی کرتا تھا، آج وہ تیری تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا۔ کل وہ تیرا جانی دشمن بنا ہوا تھا، آج تیری جان کا وہ رکشک بن جائے گا، تیری جان کا وہ محافظ بن جائے گا۔ آج کل تک وہ تیرے مال کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، تیرے اس احسان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب وہ تیرا مالی نقصان پہنچانے کی بات تو دور رہی، مالی فائدہ پہنچانے کی کوششیں کرے گا۔ کأنہ ولی حمیم، یہ ہے ہمارا غمخوار دوست، غائبانہ تیرے لیے دعائیں کرے گا۔ کل تک تیرے اوپر لعنتیں بیچتا تھا، کل تک تیرے لیے بد دعائیں کرتا تھا، کل تک تیری موت کی دعائیں کرتا تھا، تیری موت کی تمنائیں کرتا تھا، تیری بیماری کی تمنائیں کرتا تھا، تیرے احسان کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ کأنک ولی حمیم، وہ تیرا غمخوار دوست بن جائے گا۔ آج تیری بیماری کی خبر سن کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گا، کأنہ ولی حمیم، اس کو غمخوار دوست کہا جاتا ہے، میرے ہر غم کے اندر وہ شریک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ علاج بھی بیان فرمایا کہ ظاہری دشمن سے اگر نمٹنا چاہو تو نمٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے سامنے ہے، وہ تم کو نظر آ رہا ہے، تمہارا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ آپ کسی طرح سے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کی یہ دشمنی آج تمہاری دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہمارا ایک کون سا دشمن ہے؟ باطینی دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی تھی، کتے والی مثال کے ذریعے، کہ یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے کہ نظر نہ آنے کی بنیاد کے اوپر ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر گھڑی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ چوک کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن ہاتھ میں اٹھایا نہیں کہ دماغ کو کسی اور جگہ کے اوپر لگا دیا، ابھی تکبیر کہیں نہیں کہ دماغ کو کہیں اور اس نے اٹھا کر کے چھوڑ دیا۔ ایسے خطرناک دشمن سے نمٹنا اے انسان تیرے بس کے اندر نہیں ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ بار بار کئی آیات ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسا کہ ایک جگہ پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فرمایا، تو دوسری جگہ کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تجھے بہکا دیتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَزْغٌ، ایک خاص قسم سے وہ بہکاتا ہے جہاں تک میرا اور آپ کا دماغ نہیں پہنچتا ہے، کہ اس کے پاس الگ الگ آئیڈیا ہے، وہ بڑا آئیڈیل انسان ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ آئیڈیالوجی کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ بڑا لوجیکلی ہے شیطان، اور اپنے لوجک اور اپنی پوری کی پوری آئیڈیا کا اس کے پیچھے استعمال کر لیتا ہے، اور کسی بھی طرح سے اس چیلنج کے مطابق کہ لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر یہ شیطان تمہیں کہیں بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، راہ راست سے تم کو ہٹا رہا ہے، صراط مستقیم پر تم کو رہنے نہیں دیتا ہے، تمہیں جمنے نہیں دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو سوائے اس بات کے کہ فاستعذ باللہ، میری ذات کے اور میرے دربار میں آ کر کے اس سے پناہ کی درخواست کر دو، فاستعذ باللہ۔ اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطنی دشمن سے نمٹنے کا صرف ایک ہی علاج بیان فرمایا، اور وہ یہی کیا پڑھا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہ وقت خرچ ہو رہا ہے، نہ کوئی بل آ رہا ہے، نہ اس کے لیے کسی پیسوں کا استعمال کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ ہماری زبان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ اس کے پڑھنے کی بنیاد کے اوپر حکومتی سطح سے ہمارے اوپر کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کرنے پر تو پابندی عائد ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم ذبح کر کے ہی دکھاتے ہیں۔ ذرا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگاتے ہیں۔ ہمارا دشمن اگر ہمیں قید خانے کے اندر بھی ڈال دے، زنجیروں کے اندر بھی اگر وہ ہم کو جکڑ دے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اس کلمے کو پڑھنے کے اوپر وہ پابندی لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا ہے۔ کہیں بھی کسی موڑ کے اوپر بھی وہ کسی طرح کی پابندی لگانا چاہے، پڑھنے کے بعد پہ تو وہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ارے تیری زبان وہ اگر کاٹ کر کے رکھ دے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اور زبان سے نہ پڑھنے دے، تو میرا رب کہتا ہے کہ میں تو من حبل الورید، تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیرے دھڑکتے دل کے بالکل اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں بھی اگر تو اس دعا کے ساتھ مجھے یاد کر لے گا، میری عزت و جلال کی قسم میں تجھے بچاؤں گا، ضرور بچاؤں گا۔ ذرا کر کے تو دیکھو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنے وظیفے پڑھے، اور ان وظیفوں کے بارے میں اتنے فضائل ہم نے سنے تھے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی بنیاد کے اوپر ہمارا فلانا کام ہو جاتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کی بنیاد کے اوپر ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ احادیث کے اندر اس سلسلے میں بہت بشارتیں آئی ہیں، اور ہم تو سال ہر سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وظائف پڑھ کر کے تھک گئے، لیکن اب تک ہمارا وہ کام نہیں ہوا ہے۔ تو بزرگوں، وظیفے کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے والے میں ایک کمی پائی جاتی ہے۔ ایک سیدھی سی اور سادہ سی مثال ہے جو میں اکثر جگہ پر دیتا رہتا ہوں، آج پہلی مرتبہ یہاں شاید آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، دی تھی یہ مثال۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اور وہ ڈاکٹر جو ہے ڈائبٹیز کے اندر مثال کے طور پر اسپیشلسٹ ہے، اور کوئی ڈائبٹیز اور شوگر کا مریض اس ڈاکٹر کے پاس جاوے اور جناب سے کہے کہ مجھے کوئی جنرک ٹیبلیٹ دینے کے بجائے اسٹینڈرڈ سے اسٹینڈرڈ ٹیبلیٹ دی جائے تاکہ میری شوگر جو ہے وہ ایک دم اس کا لیول کنٹرول ہو جائے، بہت اپ ہوتی چلی جا رہی ہے، آم کھا رہا ہوں، بجے بھی کھا رہا ہوں، اور شربتیں بھی پی رہا ہوں، اور جو بھی آ رہا ہے وہ شام کے وقت میں کھاتا رہتا ہوں، جناب کوئی ایسی ٹیبلیٹ مجھے اسٹینڈرڈ دی جائے کہ جو میرے شوگر لیول کو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کنٹرول کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ماہر ہے، تجربہ کار ہے، اپنی ڈسپینسری کے اندر آنے والا ہر فرد جب بھی دوائی لے کر کے جاتا ہے تو ٹھیک ہو کر کے جاتا ہے۔ آپ کو بڑی بہترین ٹیبلیٹ جو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ہو سکتی ہے وہ دی، اور اس کے لیے خوراک کتنی لینی ہے، کب لینی ہے، یہ پورا کا پورا آپ کو سمجھا دیا گیا۔ آپ گھر گئے، گھر جانے کے بعد ٹیبلیٹ کا استعمال کیا، لیکن ساتھ میں آپ گنے کا رس بھی پی رہے ہیں، بہترین قسم کے آم بھی کھا رہے ہیں، اچھی قسم کا شربت بھی پی رہے ہیں، بہترین مزیدار اور جو ہے شوگر والی چائے بھی پی رہے ہیں، اور جتنا بھی شوگر ہو سکتا ہے وہ سب کا سب آپ استعمال کر رہے ہیں۔ 5 دن 6 دن کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ پہنچ کر کے حضرت سے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 20 روپے کی ایک گولی مجھے دی تھی، میں نے اس گولی کا بھی بہت استعمال کیا، 1 سیکنڈ بھی آپ کے بتلائے ہوئے ٹائم سے میں نے آگے اور پیچھے
پیچھے نہیں ہونے دیا، مگر اس کے باوجود میرا شوگر لیول کسی بھی طرح سے کنٹرول ہونے کے بجائے بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب سے اب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر اگر ڈاکٹر صاحب واقعی میں تجربہ کار ہے تو فوراً جناب مریض سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے دوائی کا استعمال تو کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو ایک کاغذ کے اوپر پیچھے آپ کی پرہیز کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست لکھ کر کے دی تھی، کیا آپ نے اس پرہیز کے اوپر بھی عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو کہا کہ حضرت میں نے آم بھی کھائے، میں نے ہر چیز کھائی، میں نے گنے کا رس بھی پیا، گنا بھی چبایا، اور میں نے حلوہ بھی کھایا، قسم قسم کی مٹھائیوں کا بھی استعمال کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ 20 روپے تو کیا، 50 روپے تو کیا، ارے 100 روپے کے تو کیا، 1000 روپے کی اگر ٹیبلٹ آپ کے لیے تجویز کی جائے گی تب بھی موت تک میرے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ میری ٹیبلٹ اس شرط کے ساتھ آپ کا علاج کرتی ہے اور آپ کا شوگر لیول کنٹرول کرتی ہے، جبکہ آپ پرہیز کے اوپر عمل کریں۔ بزرگوں، جب ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک ٹیبلٹ پرہیز چاہتی ہے تو ہماری شریعت کے دیے ہوئے اعمال بھی بہت ساری چیزوں سے پرہیز چاہتے ہیں۔ پرہیز کیا آپ نے نمازیں پڑھی کہ نہیں وقت کے اوپر، یا پھر نمازوں کو چھوڑ دیا آپ نے، یا آپ نے تلاوتیں کی کہ نہیں کی، کیا آپ نے جھوٹ بولنا بند کیا کہ نہیں کیا، کیا آپ نے اپنے آنکھوں کے گناہوں سے توبہ کی کہ نہیں کی، کیا آپ نے غیبت کرنا بند کیا کہ نہیں کیا، کیا آپ نے دماغ سے برے خیالات نکالے کہ نہیں نکالے؟ یہ وہ پرہیز ہے جو پرہیز کیا جائے اور پھر وظیفے کو پڑھا جائے۔ قسم کھا کر کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے قرآن کے اندر اور نبی کی بتلائی ہوئی دعاؤں کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ سمندر کھانسے مارتے ہوئے سمندر کے اوپر راستے بنا سکتے ہیں اور ایک دم خشک پہاڑ سے پانی کے جھرنوں کو جاری کر سکتا ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے وظیفوں کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باطنی دشمن سے نمٹنے کا یہ علاج بیان فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے پناہ چاہو، جنات اور انسان کے شیطانوں سے، یعنی جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان سے پناہ چاہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ جناتوں میں سے شیطان ہو، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن انسان میں بھی شیطان ہوا کرتے ہیں۔ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے دشمنوں سے اگر تم پناہ چاہتے ہو، اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، طبرانی نے اور مسند احمد نے ایک روایت نقل فرمائی، اور غالباً اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ دیہاتی لوگ آتے تھے وہاں بھی اکھڑ قسم کے، اور ابھی آداب سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور یہ دور دراز علاقوں سے آتے تھے، ان کو آداب رسالت کا علم نہیں ہوا کرتا تھا، تو کبھی کبھی اپنے دیہاتی پن کی بنیاد کے اوپر ان میں جھگڑا ہو جاتا تھا، جیسا کہ آج کل بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک جماعت ہوتی ہے اور اس میں کئی قسم کے افراد جمع ہو جاتے ہیں، تو کبھی اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے ہو گیا تھا اور ہم بھی لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ خیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان 2 دیہاتی صحابہ کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور مارا اس طرح سے کہ ان کی شکل تھوڑی سی بگڑ گئی، اس انداز سے مارا کہ تھوڑی سی شکل بگڑ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا کہ کاش کہ یہ اگر اس چیز کے اوپر عمل کر لیتا جس چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ کون سی چیز؟ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے، جھگڑا نہیں ہو،
جھگڑا ہونے کی بات کی ہے، جھگڑے کا جیسے ہی ماحول پیدا ہو جاوے. اب جھگڑا صرف دو دوستوں کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے، آج کل جھگڑا سب سے زیادہ بیوی اور شوہر کے درمیان میں ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گھر یہ سب باتیں ہیں عام طور پر، کیونکہ حضرت والا اپنے مونچھ کے اوپر لیمو رکھتے ہیں اور وہ بیچاری گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ذرا بھی مزاج سے خلاف کوئی کام ہوا تو فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپے سے باہر ہونے کی بنیاد کے اوپر اب گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، اور اگر وہ بھی تھوڑی سی لمبی زبان کی ہے تو ایک جواب کے بجائے دو جواب دے دیتی ہے، اور میاں اب کے میرے سامنے زبان دراز کر رہی ہے اور لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایسے موقع کے اوپر ہماری مستورات بھی سن رہی ہے، میں ان کے حوالے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال اپنے گھر کے اندر پیش آ جائے کہ جھگڑے کا ایک تھوڑا سا بھی ماحول پیدا ہو جائے، عین اس موقع کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دے. اس لیے کہ جھگڑا غضب کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی کہ غصے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، اور غصہ یہ آگ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے. یہ سائنٹیفک بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے. سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنایا ہے. کسی موقع کے اوپر میں نے اپنی مسجد کے اندر ان میں سے ایک دو باتوں کی طرف اشارہ جمعہ کے موقع کے اوپر گزشتہ سال کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنایا ہے. زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان لمحات کے اندر ان چار مٹیریل میں سے کوئی ایک مٹیریل غالب آ جاتا ہے. اگر مٹی والا مٹیریل غالب آ جاتا ہے تو انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. مٹی والا مٹیریل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بھی حضرت انسان کے ان چار مٹیریل میں مٹی کا مٹیریل زیادہ استعمال کیا ہے. آپ کو یاد رہنا چاہیے ہمارے اندر آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے اور پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے، لیکن مٹی کا مٹیریل اور مادہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کثیر مقدار میں استعمال فرمایا. تو عام طور پر انسان متواضع ہوا کرتے ہیں. اکثریت انسانوں کی متواضع ہوتی ہے، چند ہی ہوتے ہیں جن میں تکبر پایا جاتا ہے اور پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر، تو کبھی حضرت انسان میں جو آگ کا مادہ پایا جاتا ہے، یہ آگ کا مادہ کسی بنیاد کے اوپر، کسی بنیاد پر کیا، حدیث سے یہ اشارے ملتے ہیں. ایک جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. یہ تو قرآن کی آیت کریمہ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ أَن يَحْضُرُونَ، یہ شیاطین میرے پاس آ جائے اور یہ شیطان میرے پاس آ کر کے مجھے وہ کام کرواوے جو کام کرنے کا تو نے حکم نہیں دیا ہے. ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں، ہاں، من حمزہ ونفثہ، یہ الفاظ آئے ہیں من حمزہ ونفثہ، شیطان کی پھونکوں سے، شیطان کی طرف سے انسان کو جو بہکایا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ یہی جو اس کی حیوانی طاقت ہے، اس کی جانور کی سی جو طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی اس کا جو آگ کا مادہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے، جس کو لے کر کے اس کو غصہ آتا ہے. اب غصہ آتا ہے تو غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر یہ ماحول پورے طور پر لڑائی اور جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. تو غصے کے آنے کا سبب کون بنا؟ اصل سبب کون ہے؟ شیطان ہے. این اس موقع کے اوپر اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالی اس جھگڑے کے ماحول کو ختم کر کے پھر دوبارہ پیار، محبت، مودت اور پریم کا واتاورن بنانے کے اوپر قادر ہے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے تو قرآن کی تلاوت کے موقع کے اوپر، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کئی جگہوں کے اوپر کام آنے والی چیز ہے. بیت الخلاء چلے گئے، بیت الخلاء کے اندر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ شیاطین رہتے ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ شیاطین رہتے ہیں. اور بیت الخلاء میں اگر انسان بلا وجہ کے ضرورت سے زائد بیٹھا رہتا ہے
تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس انسان کے اوپر شیطان اثر ڈالتا ہے، اور یہ اثر اس انداز سے کہ کبھی تو اس کے خیالات کو الٹا یعنی کہ برے خیالات کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، پھر بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد وہ اپنے برے خیالات کے اندر گمتا رہتا ہے، اور ایک خیال پھر دوسرا خیال پھر تیسرا خیال پھر چوتھا خیال، اسی طرح غلط تصورات قائم کر کے پھر الگ الگ قسم کے وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ میرے آقا کی تعلیم پر قربان جائیے کہ اس کا بھی خیال رکھا کہ اے انسان، اگر تو بیت الخلاء جا رہا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، پیشاب کے لیے جا رہا ہے، پاخانے کے لیے جا رہا ہے، یاد رکھ یہ شیطان وہاں بھی تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ شیطان گندا ہے اور گندگی کو بہت پسند کرتا ہے، شیطان گندا ہے، گندگی کو بہت پسند کرتا ہے، شیطان ناپاک ہے اور ناپاکی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ناپاکی اور سب سے زیادہ گندگی اگر کسی جگہ پائی جاتی ہے تو وہ ہمارے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبیث قسم کے شیاطین وہاں پر موجود ہوا کرتے ہیں۔ آقا نے ان شیطانوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی کہ تم نہیں بچ سکتے، اگر اندر بیٹھا ہوا ہو تو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیں گے کہ چل باہر نکل، ابھی میں آیا ہوں، وہ تو نظر آتا نہیں ہے، اس سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہمارا کیسا دشمن ہے؟ باطنی دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آقا نے کہا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے پیاری پیاری ایک دعا جو ہم نے اپنے مکتب میں سیکھی تھی اپنے استادوں سے، جو بھول گئے ہوں گے شاید، اللہ ہم کو یاد رکھا ہے یہ چیزیں، بار بار پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں یاد رہتی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ روایتیں بہت ساری کیسے یاد رہتی ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا کہ اتنی ساری روایتوں کو ہم کیسے یاد کریں گے، تو حضرت نے ہمیں یہ جواب دیا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا کہ بیٹے اس کو یاد کیا نہیں جاتا ہے، اس کو یاد رکھا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے ایک عمل ہے، جس روایت کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے زندگی میں اس کے اوپر عمل کرتے رہو تو یہ روایتیں از خود یاد ہوتی رہے گی، اور یہ روایتیں یاد ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری روایتیں، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء اس سے مستثنا ہوں، لیکن اکثر کی میں حالت جو ہم آپس میں بیٹھ کر کے سنتے رہتے ہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے، بیان کے اندر ان روایتوں کو بیان بھی کر دیتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد اگر پوچھی جائے تو پھر وہ روایت یاد نہیں رہتی ہیں۔ علماء یہ بات بیان کریں گے کہ سچی ہے کہ غلط، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے اور بار بار اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو پھر وہ دماغ سے کبھی نکلتی نہیں ہے، وہ باتیں نکلتی نہیں ہیں۔ میرے آقا نے کیسی بہترین تعلیم دی، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، گندگیوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں، والخبائث، اور ان شیطانوں سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب یہ پڑھ کر کے بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ ارے اتنا ہی کیا، کل گزشتہ بھی میں نے وہاں یہ روایت سنائی تھی، اتنا ہی کیا، آج بہت سارے لوگوں کو ایک شکایت ہے کہ مولوی صاحب ہمارے چھوٹے ہم کو بھی شکایتیں ہیں، کہہ لیجئے ہر ایک کو یہ شکایتیں ہیں الگ الگ طریقے کے اوپر کہ مولوی صاحب ہماری اولاد ہے نا یہ بہت ہی شرارت کرتی رہتی ہے اور ایسے کام کرتی ہے کہ گویا ہماری سمجھ بھی نہیں آتے ہیں، بار بار ان کو روکا جاتا ہے، بار بار ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، بار بار ان کو ٹوکا بھی جاتا ہے اور قسم سے ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ سر چڑھ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر دھمکایا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے اور جیسے ہی ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو فوراً اپنی مستی کے اندر آ جاتے ہیں اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دعا سکھلائی تھی کہ جب مرد اور عورت کی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات سے پہلے آقا نے ایک دعا سکھلائی ہے، میاں بھی پڑھے اور بیوی بھی پڑھے، میاں بھی پڑھے اور بیوی بھی پڑھے۔ میرے آقا نے جب یہ دعائیں سکھلائی ہے تو مجھے اس کو بیان کرنے میں پھر کون سی شرم محسوس ہو سکتی ہے؟ نبوت نے اپنی زبان سے عام مجموع کے اندر یہ دعائیں بیان فرمائی ہے، میں بھی اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ
کہ جب مرد اور عورت کی ملاقات ہوں اور ملاقات سے پہلے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پڑھ کر کے یہ دعا پڑھیں گے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچائے رکھ، وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اور جو نطفہ کے اور جو حمل کے قرار پایا ہے یا جو تو بچہ ہمیں عطا فرمائے گا، چاہے بچے کی شکل میں چاہے بچی کی شکل میں، اس کو بھی تو شیطان سے دور رکھ۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھی ہے اور جمع کیا ہے اور اس جمع کی بنیاد کے اوپر نطفہ قرار پایا ہے، حمل ٹھہرا ہے اور وہی حمل بچے کی شکل کے اندر دنیا میں وجود میں آیا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے موت تک شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہے گا، موت تک شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن چونکہ جذبات کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں عام طور پر جوان یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، میرے آقا نے یہاں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ میرا دین کتنا عظیم دین ہے، ہزاروں سلام اس کے اوپر اور ہزاروں مرتبہ ہم درود و پاک کا تحفہ پیش کریں، اس کے باوجود بھی نبوت محمدی کے ساتھ ہم اپنے عشق اور اپنی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا موڑ ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آقا نے میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، نمازیں تو نمازیں، روزے تو روزے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ، حج تو حج، یہ تو عبادتیں ہیں عبادتیں، لیکن سنداز جانے کو بھی عبادت بنا کر کے رکھ دیا، جمع کرنے کو بھی آقا نے عبادت بنا کر کے رکھ دیا۔ کہنے کو تو اپنی خواہش پوری کرنا ہے، کہنے کو تو اپنی چاہت پوری کرنا ہے، لیکن اگر اسی طریقے سے پوری کی جائے جس طریقے سے آقا نے بتلائی ہے، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اگر اس کو کیا جاتا ہے تو یہ چاہت پوری کرنا دین بن جاتا ہے، یہ چاہت پوری کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان اور اس کے اثرات سے بچنے کا خدائی طریقہ جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو ملا ہے۔ ایک روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شاید اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اتنے میں وہ اونٹنی بدکنے لگی، مستی پر آ گئی۔ پیچھے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تعیس الشیطان، اونٹنی کے مستی میں آ جانے کی بنیاد پر، طوفان پر اتر آنے کی بنیاد کے اوپر پیچھے بیٹھنے والے صحابی نے کیا کہا؟ تعیس الشیطان، اس اونٹنی کو شیطان نے بہکایا ہے، اس اونٹنی کو کس نے بہکایا ہے؟ شیطان نے بہکایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، لا تقل، یہ جملے اپنی زبان سے مت نکالو۔ کیوں؟ کہ اگر تم یہ کہو گے کہ اس کو شیطان نے ورگلایا ہے، شیطان نے بہکایا ہے، تو یہ اتنا پھول جائے گا جیسا کہ مکان بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بیت، مکان کی طرف پھول جائے گا یہ شیطان اور کہے گا کہ دیکھو میں نے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کو ورگلایا اور اس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں کر لیا ہے۔ بلکہ کہو بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا نام لے لو، کیا ہوگا؟ جیسے ہی اللہ کا نام لیا جائے گا، یہ فضیلت میں بسم اللہ کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں اصل میں، لیکن نکل آئی اعوذ باللہ کی شکل میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ تعیس الشیطان، کہو کہ بسم اللہ، یعنی جب بھی آپ کی سواری آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، نبوی نسخہ سن لیجئے۔ بہت سارے لوگ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اسکوٹر پر سوار ہے، کبھی کوئی ایسی صورتحال ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹلی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے اور اس موقع کے اوپر ڈرائیور کے کنٹرول میں اسکوٹر نہیں رہتا ہے، موٹر کار اس کے کنٹرول کے اندر نہیں رہتی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاً تو اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور جہاں بھی اللہ کا نام آ جاتا ہے، اللہ کے نام کی برکت کا حال یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی شرارت ہو، وہ تمام کی تمام شرارت یکسر کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر شیطان کے منہ پر ایک زبردست تماچا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جب کہا جاتا ہے تو معلوم ہے کیا حال ہوتا ہے شیطان کا؟ شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ شیطان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مکھی کی طرح، یعنی ابھی پھول گیا تھا نا، کہتے ہیں نا کہ کتنا پھول گیا یہ آدمی کہ میں نے یہ کام کیا، اور لوگ اگر اس کی چند تعریفی کلمات کہہ دے تو آدمی ایک دم سے پھٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اور اگر اس کی زبان سے کوئی بات ایسی نکل جائے، اس کے ہاتھ سے کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جس سے کام بگڑ جاوے، تو منہ دکھانے کے بھی لائق اور قابل رہتا نہیں ہے، تو گھر میں جا کر کے چھپ جاتا ہے، اور محلے میں بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا فون بھی ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوست احباب بلانے کے لیے آوے تو بیماری کا بہانہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خدا کے نام کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ یہ شیطان مکھی کی طرح سکڑ جائے گا، مکھی کی طرح سکڑ جائے گا، اور اس کی ہوا نکل جائے گی، وہ مایوس ہو جائے گا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں نے تو کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو ورغلاؤں گا، لیکن یہ میرے اوپر غالب آ گئے، یہ میرے اوپر کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، اور شیطان سے بچنے کا واحد راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، کوئی اپنی طاقت سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے، کوئی اپنی آئیڈیا سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے، بس یہی ایک طریقہ ہے جو میرے خدا نے اور میرے آقا نے بتایا ہے، اور وہ یہی کہ ہر کام کی شروعات سے پہلے آپ کیا پڑھ لیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ بڑی عجیب بات، ایک لطیفے کی بات یاد آ گئی، بہت عجیب و غریب بات، کہ اگر آپ کو نعوذ باللہ کسی انسان کو اس کا ظاہری دشمن یعنی کہ انسان اس کو قتل کر دے، مثلا زید کو بکر نے ناحق قتل کر دیا، لہذا زید مقتول ہو گیا اور بکر کیا بن گیا؟ قاتل بن گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ زید کو شہید کہا جائے، انسان نے قتل کیا تو کیا بن گیا؟ شہید بن گیا، کیونکہ ناحق جو انسان قتل کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ شہید کہتے ہیں۔ بے قصور جس کو بھی قتل کیا جائے، جہاں بھی قتل کیا جائے، اگر وہ ایمان والا ہے چاہے کیسا بھی ہے، لیکن اگر اس کا قتل بے قصور ہوا ہے، جان بوجھ کر اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، وہاں دنیاوی اعتبار سے تو نہ صحیح لیکن اخروی اعتبار سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ شہید کہا جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ من قتل دون نفسہ، جو انسان اپنی جان کی حفاظت کے اندر قتل کیا گیا، جو انسان اپنے مال کی حفاظت کے اندر قتل کیا گیا، جو انسان اپنی عزت کی حفاظت کے اندر قتل کیا گیا، جو انسان اپنی نسل کی حفاظت کے اندر قتل کیا گیا، اور جو انسان اپنے دین کی حفاظت کے اندر قتل کر دیا گیا، کان شہیدن، اس انسان کو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شہید کہتی ہے، اس کو شہید کہتی ہے۔ تو انسان کو قتل کر دے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کو شیطان نے قتل کر دیا، کسی انسان کو شیطان نے قتل کر دیا، تو دیکھو کتنی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو اس کو شہید کہا گیا، لیکن یہاں اس کو شہید نہیں کہا جاتا، اس کو ملعون اور مردود کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اسی کو قتل کرتا ہے جس پر شیطانی اثرات ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے غافل ہوا کرتا ہے، جو اللہ کی ذات سے غافل ہوا کرتا ہے، اسی انسان کو شیطان قتل کرتا ہے، اور غافل آدمی کو کیسے شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ وہ گویا کہ ایک ملعون کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر قتل نہیں کیا، ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل تو نہیں کیا لیکن اس پر غلبہ پا لیا، اس پر اپنا پربھتو جما لیا، اپنی ڈھاک جما لی اس کے اوپر، اور اس کو دبا دیا، اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا کہ خبردار اگر حق بات کے اوپر بھی اپنی زبان سے کوئی بات کہنے کی کوشش کی تو دبا دیا۔ کان ماجورن، کیا کہتے ہیں؟ کان ماجورن۔ اب وہ انسان جس کو دبا دیا گیا ہے، اللہ کے یہاں اجر و ثواب پائے گا، اللہ کے یہاں اجر و ثواب پائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان پر شیطان نے غلبہ پا لیا، اس کو شیطانی اعمال کے اندر لگا دیا، چوری کے اوپر لگا دیا، ڈکیتی کے اوپر لگا دیا، زنا کے اوپر لگا دیا، لواطت کے اوپر لگا دیا، بدگوئی کے اوپر لگا دیا، بد زبانی کے اوپر لگا دیا، جھوٹ پر لگا دیا، غیبت پر لگا دیا، بہتان کے اوپر لگا دیا، یہ وہ شیطانی کام ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کے اوپر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے۔ کیا ملے گا اس کے نتیجے میں؟ کان معذورن، اس کے اوپر اس کو گناہ ملنے والا ہے،
یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس لیے میں نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرو، اور جب تک آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگو گے اس وقت تک آپ کو شیطان سے حفاظت نہیں ملے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بار بار پڑھا کرو اس کو، بار بار اس کو پڑھا کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ شرارت پر اتر آیا ہے یا وہ بہت رو رہا ہے، وہ نہیں سو رہا ہے، تو کسی باپو کے پاس جانے سے پہلے آپ خود باپو بن جاؤ. کسی کے پاس جانے سے پہلے آپ خود پڑھ لو یہ کلمات، میں اور آپ ہر ایک یاد کر سکتے ہیں، ہر ایک یاد کر سکتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ 10 مرتبہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من الشیطان اللامہ. اے اللہ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ان کلمات سے جو تام ہے. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من الشیطان اللامہ، ملامت کرنے والے شیطان سے پناہ چاہتا ہوں. اس کے کان کے اندر پھونک دیا جائے، 1 مرتبہ پھونکا جائے، 2 مرتبہ، بار بار پھونکا جائے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے ان کلمات کو پڑھنے کے نتیجے میں اثر کے طور پر یہ بچہ معمول کے مطابق ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. پھر اس کو کسی جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنی جھاڑ پھونک تو میں اور آپ اپنے گھر بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آرام سے کر سکتے ہیں. میرے دین کے اندر عیسائیت والی چیز تو ہے ہی نہیں کہ پادری ہی نکاح پڑھائے گا. پادری کے علاوہ آپ نکاح پڑھانا چاہے تو یہاں مولوی صاحب نکاح پڑھاوے، تبرک ہے، برکت، لیکن بغیر مولوی کے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میرے مذہب اسلام کی سادگی ہے. بتاؤ تو صحیح، ہے کوئی ایسا مذہب؟ ہندو مذہب کے اندر اگر جڑنا ہے مرد اور عورت کو تو جب تک کسی براہمن کو بلا کر کے اس کو 7 پھیرے نہ پھرائے جائے اور اس کے ہاتھوں سے منگل سوتر اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے اس وقت تک وہ نکاح کے پوتر بندھن میں بنتے نہیں. میرا مذہب ان سب تکلفات سے ایک دم آزاد ہے. اتنا سادہ مذہب دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہے، نہ دیکھ سکتی ہے سوائے مذہب اسلام کے. اتنا سادہ مذہب ہے. تو ہر موڑ کے اوپر شیطان سے پناہ مانگا کرے. کسی بھی صورت کے اندر اس شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے. ہمارے لیے اتنا آسان نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا ہے. اب پھر ہم کہیں کہ مول صاحب کیا کرے؟ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. ارے بھائی، شیطان کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے؟ تو نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے. اب تک شیطان نے نہیں، تو نے ابھی تک شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے. تیرے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ذرا اس نبی کی تعلیم کا ایک ایک ورق پلٹ کر کے تو دیکھ، اور اس نبی نے اس شیطان سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کیسی آسان دعائیں تجھے سکھلائی ہے. کیا تو نے کبھی ان دعاؤں کو پڑھا؟ کیا تو نے کبھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا؟ اور اپنا کر کے پھر تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پڑھی، اس کے باوجود بھی مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے زندگی کے اندر. یہ تعلیم اپنے ہر گھر کے اندر چلائی جائے کہ شیطان مردود سے پناہ چاہنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اس لیے کہ اس باطنی دشمن کا مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی کی بات کل ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي
صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم امسينا وامسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. اے اللہ، اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، اے اللہ اگر تو نے مغفرت نہیں فرمائی، اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کھایا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر نہیں ترس کھایا، اے اللہ ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ربا تجھے بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ تجھے بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں. اے اللہ بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں. اے اللہ بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں. اے اللہ پھر بھی تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے. اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے. تو معاف کر دیتا ہے پھر بھی اللہ. اے اللہ اب بھی معاف فرما دے اللہ، اب بھی معاف فرما دے اللہ، پھر معاف فرما دے اللہ. تو نے کل بھی معاف کیا تھا اے اللہ. اے اللہ پھر ایک مرتبہ معاف فرما دے اللہ. اے اللہ معاف فرما دے اللہ. یہ تو معافی کے دن تو نے دیے ہیں اللہ. اے اللہ تو نے بخشش کے دن عطا فرمائے ہیں. اے اللہ تو نے مغفرت کا سامان پہنچایا ہے. اے اللہ تو مغفرت کا سامان عطا کرے، تو اے اللہ بخشش کے دن عطا کرے اور ہماری بخشش نہ ہو. اے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ربا معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں ربا، تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں ربا، تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ ورنہ دشمن تو اے اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ تیری حفاظت میں زندگی گزار رہے ہیں، تیری حفاظت میں زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ کل بھی تیری حفاظت میں تھے، آج بھی تیری حفاظت میں ہے. اے اللہ آئندہ کل بھی اپنی حفاظت میں رکھ. اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ. لا تکلنا الی انفسنا
اے اللہ لمحہ بھر کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے اپنے نفسوں کے حوالے مت کر، اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت کر، اے اللہ ہمارا نفس بڑا خوگر بن چکا ہے، اللہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، اللہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، اللہ اے اللہ یہ گناہوں کا عادی بن چکا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے حوالے ہمیں مت کر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے حوالے مت کر، اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو گندگیوں سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں ایسی دوری کر دے، اے اللہ ایسی دوری کر دے جیسا کہ مشرق و مغرب کے درمیان تو نے دوری رکھی ہے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں جما دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں جما دے، اے اللہ طاعت کا ذوق اور شوق پیدا فرما دے، طاعت کا ذوق اور شوق پیدا فرما دے، ایک ایک نیکی کو چن چن کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ایک ایک گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بڑے قیمتی ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تسبیحات کو قبول فرما لے، ہماری خیرات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری خدمت خلق کو قبول فرما لے، اے اللہ ایک ایک عمل کو قبول فرما لے، ایک ایک عمل کو قبول فرما لے، ایک ایک عمل کو قبول فرما لے، اے اللہ تو بڑا فیاض ہے، اے اللہ تو بڑا سخی ہے، اے اللہ تو بڑا دینے والا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں دے دے وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہے، اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، اے اللہ ہم میں کا ہر ایک بیمار ہے، الگ الگ نوعیتیں سے بیمار ہیں، اے اللہ ہر ایک کو اپنی بیماریوں سے شفا کاملہ نصیب فرما، ہر ایک کو اپنی بیماریوں سے شفا کاملہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی بال مغفرت فرما، اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما، بے اولاد کا اولاد نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کو کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ حلال اور طیب رزق نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ تنگی رزق کے اندر مبتلا ہے وسیع اور فراخ رزق نصیب فرما، وسیع اور فراخ رزق نصیب فرما، حلال اور طیب رزق نصیب فرما، اے اللہ خاص طور پر ہماری بستی میں ہدایت کی ہوائیں عام کر دے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں عام کر دے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں عام کر دے، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جس شکل کی کوششیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام کوششوں کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ان مجاہدین اسلام کو اے اللہ ہمتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما، ان کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اور جہاں جہاں مغلوب نظر آ رہے ہیں، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کے کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اے اللہ جب بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا فرمایا ہے، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا فرمایا ہے، آج تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں ضرور عطا فرما، آج ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں ضرور عطا فرما، مانگنا نہیں آتا ہے اللہ، اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، اے اللہ جس طرح سے بھی مانگا ہے اے اللہ اس کی اصلاح کر کے ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، قرآن کے صدقے میں عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، اللہم
إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. آمين.